جو جس جماعت میں رہتا ہے وہ اپنی جماعت کو ہدایت پہ کہے گا نا. اگر وہ ہدایت پہ نہیں سمجھتا تو جاتا کیوں؟ ہدایت پہ سمجھا بلکہ تو وہی بولیں گا یہ ہدایت پہ ہے، اور بولیں گا میرے سوا سب غلط ہے. دوسری جماعت میں جاؤ وہی بولیں گا، تیسرے میں جاؤ میں صحیح سب غلط، چوتھا بولے گا میں صحیح سب غلط، سب یہی بولیں گے نا. اب ہم سے پوچھو تو ہم بھی بولیں گے میں جس جماعت میں ہوں صحیح سب غلط. سب کا طریقہ وہ ہے، ہمارا بھی طریقہ وہ ہے. کوئی بولتا کیا میں غلط سب صحیح بولا آج تک؟ وہ ایسا بولتا تو چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا وہ جماعت کو. ہر جماعت کے لوگ سمجھتے اپنی جماعت صحیح سب غلط ہے. تو اب یہ وہ میں صحیح اور دیکھے تو سب کے پاس قرآن ہے. کون سے فرقے کے قرآن نہیں آیتیں لے کے سمجھاتا میرا عقیدہ یہ آیت سے نہیں، میرا عقیدہ یہ حدیث سے ثابت ہے. ہر ایک قرآن حدیث کو دلیل میں پیش کر رہا ہے. پکی بات بول رہا ہوں، بتا سب قرآن نہیں بتاتے. اب پہچان گے کیسا؟ ہر ایک کے پاس قرآن ہے، ہر ایک کے پاس حدیث ہے. وہ بھی فرق نہیں، لباس بھی ایک جیسا. یہ فرقے میں بھی داڑھی نظر آئے گی، وہ فرقے میں بھی یہ داڑیاں سب جگہ نظر آئیں گی، چبا سب جگہ نظر آئے گا، تسبیح سب جگہ نظر آئے گی. فرق کریں تو کیسے کریں؟ مشکل ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، غیب کے جاننے والے نبی نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے پہلے فرما دیا. صحابہ کے زمانے میں تو یہ سب فرقے نہیں تھے. پیارے نبی کو معلوم تھا بعد میں ایک نکلتے رہے گا، بڑھتے بڑھتے اتنے ہو جائیں گے. پہلے ہی فرمایا کہ میری امت میں یعنی کلمہ پڑھنے والوں میں کئی فرقے ہو جائیں گے، کئی فرقے. اب میں آپ کو حوالہ دے کے بول دیتا ہوں. اب ہماری بھی بات نہیں، ان کی بات نہیں، ان کی بات نہیں، مصطفیٰ کی بات پر ہم چلے گئے. مصطفیٰ نے جو رہنمائی کیا ادھر چلو. وہ نہیں کہتا میں صحیح، ان کہتا میں صحیح. ارے چھوڑو میں صحیح تو صحیح، مصطفیٰ کے پاس کون صحیح؟ وہ چلو نا جی. اب میں آپ کو سیاہ ستہ کے حدیثوں میں سے ترمذی شریف کی حدیث کا حوالہ دیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث میں الفاظ بدل بدل کریں، مفہوم دونوں کا نکلتا ہے، ایک ہی مفہوم نکلتا ہے، مطلب ایک ہی نکلتا ہے. الفاظ درے درے بدل کے مگر نتیجہ اس کا ایک نکلتا ہے. اب میں ایک حدیث کی عبارت پڑھ دیتا ہوں، دوسری حدیث کا مفہوم اسی قسم کا ہے، ملتا جلتا. پیارے نبی کا فرمان سن لیجیے، اس کی بات سنو نا، میری بات سنو نا، ان کی بات سنو نا، ان کی بات سنو. مصطفیٰ کیا کریں ان کی بات سنو، پکی بات ہے. پیارے نبی پہلے رہنمائی کرتے ہوئے فرما دیا تفرقت بنو اسرائیل، یہودی لوگ بٹ گئے علی ثنتین و سبعین فرقۃ، 72 فرقوں میں. یہ بھی یہودی، وہ بھی یہودی، وہ بھی یہودی، سب یہودی، مگر ان میں بھی عقیدوں میں اس کا کچھ عقیدہ، اس کا کچھ، اس کا کچھ. یہودی 72 فرقوں میں بٹ گئے، کیونکہ وہ پہلے کی قوم تھی، بٹ گئے. سو سب بتا دیا. اب مصطفیٰ کی امت ابھی بٹی نہیں تھی تو فرمایا وہ بٹ گئے اور میری امت بٹنے والی ہے. بولے بٹ گئے سو بھی جانتے ہیں، بٹنے والی ہے سو بھی جانتے ہیں. مصطفیٰ کو گزرا ہوا علم غیبی بھی ہے، آنے والا علم غیبی بھی ہے. تو اللہ نے عطا فرمایا. تفرقت بنو اسرائیل علی ثنتین و سبعین فرقۃ، یہودی 72 فرقوں میں بٹ گئے. وستفترق امتی علی 73 فرقۃ، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. وہ 72 تھے، ایک بڑھ کے ہو جائے گی، بولے 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. ایک بات بولو، پیارے نبی نے یہ جو فرقوں کا ذکر کیا، لڑانے کے لیے کیا؟ کیا لڑانے کے لیے نہیں کیا. آقا نے اس لیے کہا سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، مجھے نبی مانتے ہیں، تو پھر میں کہہ رہا ہوں اتنے فرقے ہوں گے، تو میں جسے کہوں غلط ہے بچ کے رہو، میں جسے کہوں صحیح ہے تو اپناؤ. آقا نے تفریقے کے لیے یہ حدیث نہیں سنایا، تفریقے کے وقت نجات کے راستے کو اپنانے کی خاطر یہ حدیث سنایا. تو علماء کرام اولیاء اللہ بھی ان حدیث کو اس لیے سناتے ہیں. مصطفیٰ نے فرمایا اتنے فرقے ہو جائیں گے، ان سے بچو، اسے اپناؤ، یہ نبی کا حکم ہے. اے نبی کو نبی برحق ماننے والوں، اس کی بات مت سنو، جن کو نبی مان چکے ان کی بات سنو. آقا کہتے اتنے فرقوں میں یہ غلط یہ صحیح، تو مصطفیٰ جسے غلط کہے بچ کے رہو، جسے صحیح کہے اپناؤ. آقا کے فرمانے کا مقصد بھی صرف غلط سے بچانا ہے، صحیح کو اپنانے کا شوق دلانا ہے. اب اس کے بعد شہادت مندی دینا نہیں دینا اللہ کے دستے کرم میں. آگے کا ارشاد سنیے، میری بات نہیں، حضرت کی بات نہیں، حضرت قبلہ کی بات نہیں، ہمارے جامعہ کے باصفہ معزز کرم علماء اساتذہ کرام شیوخ اعظام کی بات نہیں ہے، جامعہ کے شیخ الجامعہ قبلہ کی بات نہیں، نہ جامعہ کی بات ہے، نہ بریلی کی بات ہے، نہ کچوچا کی بات ہے، عرش، بلکہ اللہ کے محبوب نبی کی بات ہے، رسولوں کے سردار و امام کی بات ہے. اب سنیے، میری بات ہے تو نفرت کرنا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. مصطفیٰ کی بات سے نفرت کرو. آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب کی بات سے نفرت کرنے کے بعد اللہ کی رحمت میں رہ سکتے کیا؟ ان مصطفیٰ کی بات ہے، نفرت مت کرو، سوچنے کی کوشش کرو اب تک کیا ہو گیا، ہمیں کیا کرنا ہے. مصطفیٰ کی بات ہے. آقا نے فرما دیا ہم قریب 73 فرقوں میں میری امت بٹ جائے گی، کلہم فی النار. یہ پیارے نبی کا ارشاد ہے. ہم نے کسی، میں کہا جامعہ کا، نہ بریلی کا، نہ کچوچا کا، کسی بھی ان حق پر مدارس میں کسی علماء بزرگوں کا ارشاد نہیں ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. کلہم فی النار، سب دوزخ میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک ملت کے. ایک ملت دوزخ میں نہیں جائے گی، باقی 72 سب دوزخ میں جائیں گے. سمجھ گئے؟ اب یہ ہے ہر ایک کہتا ہے میں میری ہی ملت ہے جو جنت میں جائے گی، میرے سے سوا سب جائیں گے. یہ سبھی کہیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بولے
آخر سمجھے تو اتنے 72 73 میں کس کو صحیح سمجھے 72 غلط ہے تو کون سے 72 غلط ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر ہی ڈالا تاکہ اللہ کے نبی جس سے بچا رہے ہیں بچ سکے، جس کو اپنانا ہے اپنا سکے اس غرض سے۔ اب پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک ملت کون سی ہے رہنمائی فرمائیے، وہ ایک ملت کون سی ہے رہنمائی فرمائیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس ملت میں میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جماعت ہدایت پر ہے، میں میرے صحابہ، بات سمجھ گیا؟ تو اب دیکھنا ہے نبی اور صحابہ کدھر ہے، نبی اور صحابہ کدھر ہے؟ نبی کا جو عقیدہ ہے، صحابی کا جو عقیدہ ہے، وہ عقیدہ جس کا بھی ہوگا ہدایت پر ہوگا۔ نبی کا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ کا سکھایا ہوا ہے، صحابی کا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ کے حبیب کا سکھایا ہوا ہے۔ بعد والے سکھانے والے مختلف ہو گئے، لے جانے والے مختلف، ہر ایک اپنا اپنا سکھا رہا ہے، مگر صحابہ اکرام کو مصطفیٰ نے سکھایا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں مسائل میں تو اختلاف تھا، عقائد میں اختلاف نہیں تھا، کیونکہ مسائل ناسخ منسوخ ہوئے ہیں، بعض ناسخ منسوخ میں بعض صحابہ کو ایک مسئلے کا علم ہوا، بعض کو نہیں ہوا، ایسا ہوا ہے۔ عقائد کے معاملے میں سب کا ایک عقیدہ تھا پکا، تو جو نبی کا عقیدہ میرا اور میرے صحابہ کا، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ عقیدے پر جو ہے وہ دوزخ میں جانے والا نہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ سوال صحابہ عرض کریں، جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اب سب بولے میں صحیح، مصطفیٰ کرے جو نبی اور صحابہ کی جماعت ہے وہ صحیح۔ اب عربی بنانا ہے تو کیسا بناتے معلوم؟ نبی کے طریقے کو سنت نبی بولیں گے، عقیدے میں جو نبی کا طریقہ سنت، صحابہ کیا ہے؟ جماعت، جو جس چیز کو اپناتا ہے اس کو اہل بولتے ہیں۔ اہل، اپن سنگاریڈی کو اپنا شہر بنا لیا، اہل سنگاریڈی کو اپنا شہر بنانے والے، اہل حیدرآباد والے، اہل سکندرآباد والے اہل لگاتے ہیں، اہل سنت و جماعت، نبی کی سنت اور صحابہ کی جماعت والے۔ نبی جسے کہہ رہے میں اور میرے صحابہ ہیں، اسی کو اپنانے والے کو اہل سنت و جماعت کہہ رہے ہیں۔ آپ سمجھ لیجیے، پیارے نبی نے رہنمائی فرمائی، سب دوزخ میں جائیں گے، ایک ملت نہیں جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا، وہ کون سی جماعت؟ پیارے نبی کے ارشاد کا ما حاصل ہوا، اہل سنت و جماعت دوزخ میں نہیں جائے گی۔